کہ میں ایک کلام کا ایک عظیم الشان فرمان آپ کے سامنے رکھوں گا. ہم سب جب اس کو سنیں گے تو زندگی بھر کئی قسم کے فائدے ہم کو اس ایک بات سے حاصل ہوتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان فتنوں کا شکار کیوں ہوتا ہے اس حدیث میں وجہ بیان فرمائی ہے. انسان کا مزاج ایسا ہے کہ یہ جس ماحول میں چلا جائے اس ماحول میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. سب سے خیرخواہ انسان کا سب سے پہلے انسان کا نفس ہوتا ہے. وہ اس کو آوازیں دیتا ہے اندر سے کہ نہ کر، یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ انسان جب اس کی بات نہیں سنتا تو اس نفس کو اپنے ساتھ مانوس کر لیتا ہے. یہی بات اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ارشاد فرمائی، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جی چاہے تو ایمان لے آئے، جی چاہے تو کفر کر دے. یہ ایمان لانے کو جی کب چاہتا ہے؟ جب اندر سے آواز آتی ہے. اور کفر کرنے کو جی جب چاہتا ہے جب اندر سے آوازیں آتی ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. بندہ ان باتوں کو، آوازوں کو نہیں سنتا تو انسان کا نفس بھی بالآخر پھر وہی اس کو بتانے لگ جاتا ہے جو اس کی چاہت ہوتی ہے. ہم سب جب کوئی کمی ہم سے ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے، کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، انسان ہونے کے ناطے سے اپنے آپ کو پرکھیں کہ اندر سے اگر کوئی خلش، کوئی خارش، کوئی اضطراب کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، ہدایت کے دروازے کھلنے کا امکان ہے. صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پہ پوچھا تھا کہ حضور کچھ چیزیں تو یہ ہیں کہ وہ لوگ دیکھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ مومن ہے، تو مجھے بھی یہ بتائیے کہ میں کیسے جان سکتا ہوں کہ میں مومن ہوں. تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو پرکھ کا معیار بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اے میرے صحابی، اذا سرت کا حسناتک وساعت کا سیئاتک، تجھے نیکی کا کام کر کے اندر سے خوشی ہو اور اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہو جائے تو اندر پریشانی اور اضطراب ہو تو سمجھ کہ تیرے اندر کا انسان صاحب ایمان ہے. اگر نیکی کر کے خوشی نہیں ہوتی اور غلطی، کمی، کوتاہی اور برائی کر کے شرمندگی اور پریشانی نہیں ہوتی تو پھر تجھے پریشانی ہونی چاہیے کہ تیرے اندر ایمان کی کمی ہے. اب انسان اس کیفیت میں کب مبتلا ہوتا ہے؟ یہ جو حدیث میں نے اب آپ کے سامنے رکھنی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دل پہ فتنے چٹائی کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں. جس طرح چٹائی نہیں ہوتی، یہ صف جو ہم نیچے بچھاتے ہیں، یا کوئی آپ قالین کی مثال لے لیں کہ جس طرح کوئی چٹائی ہوتی ہے اس چٹائی کی شکل میں اودن اودن، جس طرح تاند ہوتے ہیں نا دھاگے، یہ قالین بھی آپ دیکھیں گے، مصلی بھی دیکھیں گے تو یہ دھاگوں سے بنا ہوا ہے. لیکن یہ ایک دھاگا نہیں ہے، یہ بے شمار دھاگے ملے ہیں تو کیا بن گیا؟ ایک مصلی. پھر اور بے شمار مصلی ملے تو ایک قالین بن گیا. تو چٹائی بھی چھوٹے چھوٹے ذروں سے، تنکوں سے بنتی ہے. اودن اودن، سب سے پہلے فتنے ایک دھاگے کی شکل میں دل کے سامنے آتے ہیں. رد کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور اللہ انسان کو سمجھ دیتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اگر تو فوری طور پہ چھوٹے سے فتنے کا رد کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ اس کے دل کو مزید مضبوط کر دیتے ہیں. تو وہ دھاگا پھر اس دل والے کو دھاگا نہیں بلکہ بنا ہوا قالین نظر آتا ہے کہ دھاگے کو لگی آگ تو بجھ جائے گی، قالین کو لگی آگ جلدی بجھتی نہیں ہے. تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر، چٹائی ایک دھاگے سے بنتی ہے تو فتنوں کا شکار بندہ یک لخت نہیں ہو جاتا، بلکہ جس طرح چٹائی کا آغاز دھاگے سے ہوتا ہے اس طرح بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہونے میں انسان یک لخت واقع نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہوتی ہیں. پہلے سگریٹ نوشوں کے ساتھ بیٹھے گا، اگر تو دھوئیں سے نفرت کی اور کہا کہ بھائی میرے دل میں ایک انقباض کی کیفیت ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتا، چھوٹے چھوٹے فتنوں کا رد کرتا رہا،
اس کے سنسر اتنے ایکٹیو اور اس کی طبیعت اتنی حساس ہو جاتی ہے کہ اسے چھوٹی چھوٹی برائیاں مل کے جو بڑا روپ اختیار کرنا ہوتا ہے نا 20 سال کے بعد، تو اسے اللہ پہلے ہی دکھانے لگ جاتے ہیں۔ حدیث کے جملے ہیں، اگر تو چھوٹی چھوٹی خرابیوں پہ آج ایک بندہ گالیاں نکالتا ہے، 1 2 3، آپ کے بچے اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے نتیجے میں بد تہذیبی تو وٹ پہ پڑی، اس کے بعد پھر خراب مجلسیں اور برباد انسان، یہ یک لخت چٹائی کی لپیٹ میں نہیں آئے، یہ چھوٹی چھوٹی خرابیوں کو برداشت کر جاتے تھے، دل بتاتا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر تو چھوٹی سی غلطی برداشت ہو رہی ہے، ہضم ہو رہی ہے، تو یہ دھاگے مل کے چٹائی کی شکل کب اختیار کر لیں گے پتہ نہیں چلے گا۔ اپنے دل کا جائزہ لیں، رمضان کا مہینہ ہے، سکھانے سیکھنے کا مہینہ ہے، انسان جب خود کو سکھاتا ہے نا، حلال سے بچنا سکھاتا ہے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، تو آپ اور میں نے سکھایا ہے اس مہینے میں کہ اللہ نے کہا بچ جاؤ، ہم بچ گئے، میاں بیوی کے تعلقات حلال ہیں، اللہ نے کہا بچ جاؤ، ہم بچ گئے، اسی طرح ہم اپنے آپ کو سکھائیں کہ ہم نے حرام سے بچنا ہے، ہم نے چھوٹے چھوٹے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ چلتا ہے برداشت کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اب تو ساری مجلسیں کوئی حدیث کی مجلسیں تھوڑی ہوتی ہیں، دین کی مجلسیں تھوڑی ہوتی ہیں، اس قسم کا لیتا لا اللہ کہہ کے خود عذر تراش کے اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کرنا، بلکہ فتنہ دھاگے کی شکل میں بھی آئے اسے پوری چٹائی سمجھنا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اس کے دل کو اتنا صاف اور شفاف کر دیتے ہیں کہ یہ پھر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک زمین آسمان قائم ہیں، کائنات کا کوئی فتنہ اسے اپنے آزمائش کے اندر، اپنی خرابی کے اندر مبتلا نہیں کر سکتا۔ یہ تو داغے دیکھ کے تیاری کر لیتا تھا کہ میں نے بچنا ہے، فتنے کے اندر کیسے یہ مبتلا ہو سکتا ہے؟ جب تک ما دامت السماوات والارض، زمین اور آسمان رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس دل کو فتنے سے بچا لیں گے جس نے چھوٹے 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 ذروں کا رد کیا تھا، چھوٹی چھوٹی خرابیوں کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ آج 1 روپیہ رشوت کا ہے، کل اسی نے 100 بننا ہے، پرسوں یہ 1000 میں جائے گا، پھر 1,00,000 میں، لالچ ہے کہ بڑھتا چلا جائے گا، پھر نفس کا گھوڑا جب بے لگام ہوگا تو یہ کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ آج ہائے وائے ہوئی ہے، کل الیک سلیک ہوگی، پرسوں بات بڑھے گی، پھر عزتیں تار تار ہوں گی، خرابی کی عادت پڑے گی، پھر تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں رکھ سکے گا۔ چھوٹی کمی اور کوتاہی پہ چھوٹے زخم جلدی مندمل ہو جاتے ہیں، جلدی بھر جاتے ہیں، اور اگر ان زخموں کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو ٹانگیں کاٹنی پڑ جاتی ہیں، بعض دفعہ ٹانگیں کاٹ کے آرام آ جاتا ہے، ورنہ موت یقینی ہو جاتی۔ یہی حساب فتنے کا ہے۔ داڑھ میں خرابی ہے، فوری چیک اپ کرواتے ہیں، تھوڑی سی دیر ہو جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے دیر کر دی ہے، اب یہ کام خراب ہو گیا ہے، فوری طور پہ آنا چاہیے تھا۔ بچے کو آپ نے وومٹنگ کی، لوز موشن کی کیفیت محسوس کی، فوری لے کے آتے، تدارک ممکن تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے فتنے یہ مل کے بڑی شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم آوارگی کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار، کو رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے، وزاداری بھی ہوتی ہے، پھر کیا بات ہے، جانا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، سننی پڑتی ہیں۔ یہاں سے پھر آغاز ہوتا ہے دل کا فتنوں میں مبتلا ہونے کا۔ حتیٰ صار القلب کالکوز مجخیا، حتیٰ کہ یہ جب فتنے قبول کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نکتت قلبہ نکتۃ سودا، اس دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، اور پوری سیاہی کی لپیٹ میں آ کے ایک تو یہ سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی برائی برائی نہیں لگتی، توجہ فرمائیے، بلاغت دیکھیے، ایک تو سیاہ ہو جاتا ہے کہ گند گند نہیں لگتا، غلاظت غلاظت نہیں لگتی، ناک بو محسوس نہیں کرتے، کلکوز مجخین۔ پھر اس طرح اللہ اسے حضور نے مثال دے کے سمجھایا، کپ منگوا کے، کپ کو الٹا کر کے، کوز کو الٹا کر کے، فرمایا پھر یہ الٹا بھی ہو جاتا ہے میرے صحابہ، جس طرح تم اس پہ پانی ڈالو گے پانی اندر نہیں جائے گا، ایک تو برائی برائی نہیں لگتی، دوسری خیر کی بات اندر نہیں جاتی۔ اور آغاز کس سے ہوا تھا؟ بولیں 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 سارے ساتھی، بات یاد رہے گی، کس سے آغاز ہوا تھا؟ چٹائی کس سے بنی؟ دھاگے کو لگی آگ بجھ جاتی ہے، چٹائی کو نہیں جلدی بجھتی۔ دھاگا جلے تو نقصان کم کرتا ہے، چٹائی کو آگ لگے تو گھر خاکستر ہوتے۔ چھوٹی سی برائی، بچے نے آج چغلی کی ہے، وہ گندا بچہ ہے، کوئی میں کرتا ہوں، میں اسے روکو بیٹے نہیں۔ آج بیٹے نے بہن سے چھین کے کھایا ہے، اسے روکو بیٹے نہیں۔
بچے نے چوری کی تو اس نے ٹیچر کو کہا تھا کہ ٹیچر صاحب میری ماں سے پوچھئے جب میں انڈا چوری کر کے لایا تھا تو اس نے مجھے کیوں نہیں روکا تھا. یہ زمانے کے قاتل یہ اچانک قاتل نہیں بن گئے, یہ بڑے بڑے ڈاکو یہ پیدائشی ڈاکو نہیں ہے. دنیا کا کوئی مجرم پیٹ سے مجرم بن کے نہیں آیا, دھاگا سمجھا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر چٹائیاں بنی حصار میں آیا, دل سیاہ ہوئے, پھر آہستہ آہستہ الٹ گئے. اشریبہا حدیث کے اگلے جملے ہیں, اشریبہا ہواہو, پھر جو بھی گندی بات آئے گی یہ دل اس کو قبول کرے گا. اس کے لیے شراب شراب نہیں, بدماشی بدماشی نہیں, غلط غلط نہیں, بدکاری بدکاری نہیں. پھر اس زوم میں مبتلا ہو جائے گا, اکھڑ میں آئے گا, اور جناب علی متکبر بن کے پھر گلی محلوں میں یہ برائی اس کی ایک عادت بن جائے گی, عادت ثانیہ بن جائے گی. اشربہا ہواہو, بدتر سے بدتر کوئی عمل ہو تم اس سے کروا لو, اس کا دل برا نہیں ہوگا, خراب نہیں ہوگا, گھٹن میں نہیں جائے گا. کیوں؟ یہ دھاگے قبول کر کے چٹائی اور پھر پورا دل سیاہ اور پھر دل الٹا. یہ جو معاشرے میں بدترین کریمنل قسم کے لوگ ہیں, بندہ مارتے وقت ان کے رونگٹے تک کھڑے نہیں ہوتے. یہ وہی چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو کیکروچ سے ڈر جایا کرتے تھے, جو چھپکلی سے ڈر جایا کرتے تھے, جو کسی کا چھوٹا سا نقصان کرنے سے, اور ہم چھوٹے ہوتے یہ بات ہوتی تھی نا, اتنا نمک کھا لو گے, اتنی مرچ کھا لو گے. آپ کے بچپن میں پتہ نہیں, وہ پرانا بچپن ہے کئیوں کا اور کئیوں کا پنڈوں تھاؤں کا نہیں ہے, تو وہ پھر لڑکے کہتے نہیں نہیں بھی ہم اتنا نمک نہیں کھا سکتے, ہم اتنی مرچ نہیں کھا سکتے. جس کو نہیں پتا ہوتا تھا وہ کہتا تھا میں کھا لوں گا, تو اس کے بعد کہتے تھے یہ تو اللہ کی نافرمانی ہو گئی, یہ تو اللہ کی نافرمانی ہوگی. بچے اس بات سے ڈر جاتے تھے. ہم جوتا نہیں الٹا ہونے دیتے تھے چھوٹے ہوتے, آپ کو پتا ہوگا کیوں نہیں الٹا ہونے دیتے تھے, کیوں نہیں الٹا ہونے دیتے تھے؟ کہ جوتا الٹا کسی بندے کی طرف ہو تو بندہ پسند نہیں کرتا, یہ آسمان والے کی طرف ہے, اللہ پسند نہیں کرتا. یہ خیر کے وہ کرشمے تھے جو بچوں کو ہم اپنے معاشرے میں سکھاتے تھے. چھوٹی چھوٹی خیر کی باتیں اور چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے ہم ان کو محفوظ رکھتے تھے, ہم ان کو بچاتے تھے. اب جب دل کو فتنہ قبول کرنے کی عادت پڑ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل پھر ہر خرابی کو قبول کرتا ہے, الٹا ہو جاتا ہے. یہ پیچھے ایک قوم گزری ہے ایک سیاسی لیڈر کے پیچھے, معذرت کے ساتھ, ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی آپ لاکھ دلیلیں دے لیں نہیں سمجھتے. کلکوز, ایک تو برائی قبول کر رہے ہیں. عمومی ہمارے معاشرے میں, ہمارے دوست و احباب کی بزم میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے ہم کو معلوم ہوگا. دوستو یہ میری نصیحت ہے آپ دوستوں کو, والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. دوستی یاری کا اللہ نے فرمایا تقاضا یہ ہے کہ اپنے یاروں کو نیکی کا حکم کرو, ان میں کوئی خرابی دیکھو تو اس خرابی سے ان کو روکو. ان کو روکنا ہے, ان کو سمجھانا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جس طرف تم چل پڑے ہو یہ رستہ بالآخر تباہی کا رستہ ہے. دل سیاہ ہو جائے گا, آج تم کو یہ برائی لگ رہی ہے, کل دل اس کا عادی بن جائے گا, انجام بڑا برا ہے. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا. لوگوں تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں, ان کے پاس مال بھی تم سے زیادہ تھا, ان کے پاس قوت بھی تم سے زیادہ تھی, ان کی جوانیاں بھی, ان کا شباب بھی تم سے زیادہ تھا. انہوں نے بڑے لذتیں اٹھائیں, بڑے فائدے اٹھائے, دل کو ذائقے چکھنے کا عادی بنایا, زبان کو ذائقے چکھنے کا عادی بنایا, جسم پورے کا پورا ان کا شہوت بن گیا. پھر انہوں نے بڑے مزے لوٹے لیکن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. آج ان کا نام نشان نہیں ہے. آج تمہارے پاس موقع ہے, فاستمتعتم بخلاقکم, موقع ہم نے تم کو بھی دیا ہے, تم بھی جتنی چاہیں لذتیں اٹھا لو, ذائقے اور مزے لے لو. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم, جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے موقعوں کو ان لذتوں میں ضائع کر دیا. وخذتم کالذی خاضوا, اس دنیا کو دیکھ کے وہ بھی اندھے ہوئے اور تم بھی اندھے ہو رہے ہو. سمجھ جاؤ, واپس آؤ, دنیا کی فکر کو, لذت کو اپنے اوپر اتنا غالب نہ کرو, اپنے دل کو پورا صاف اور شفاف بناؤ. انسان کا مزاج ایسا میں نے ابتدا میں کہا ہے, جیسا آپ اس کو بناؤ گے یہ بن جائے گا. نولیہ ما تولی, جس طرف پھیرو گے پھر جائے گا. اور ہمیں یہ کہنا چاہیے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا, سارے ساتھی دعا پڑھ لیں, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی دینک وطاعتک, یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الی حبک ودینک وطاعتک, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آپ نے فرمایا وہ دن آنے سے ڈرو
کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، کہ تمہارا دل خوبی اور کمی، برائی اور بھلائی کی پہچان کھو دے۔ جب تک تمہیں پتہ چلے یہ خوبی ہے اس کو قبول کرو، دل کو خوبی کو قبول کرنے کا عادی بناؤ، اور برائی کا پتہ چلے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ حضرت آف صاحب کا پیچھے میں نے جمعہ سنا ہے قلب سلیم پہ، اسے نوٹ کریں، اپنے بچوں کو سنائیں، اور ان باتوں کو اپنے لفظوں میں بیان کریں، آگے اپنی محفلوں میں ذکر کریں، اپنی بزموں میں ذکر کریں۔ اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ رمضان کی برکت سے اللہ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہیں، ہمیں سیکھنے والا بنائے۔ ہم سب کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے مال و جان میں اللہ برکت پیدا فرمائے، ہماری آل اولاد کو اللہ دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کو جنت کا حقدار بنائے۔ جن کے والدین بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مرکز مسجد کو تا قیامت اللہ آباد شاداب رکھے، اس کو آباد کرنے والوں کو اللہ آباد شاداب رکھے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔